اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیر ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب کمیونٹی ٹاک کا پروگرام لے کر آتے ہیں تو اس کے بنیادی مقاصد میرے ہمیشہ سے یہ ہوتے ہیں کہ یا تو میں لوکل ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں یا انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں یا ایسے ایشوز کے اوپر جو کرنٹلی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر یا تو ڈسکس ہو رہے ہوں یا بہت اہم ہوں۔ اور اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام بھی ہے۔ دو اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پہلا اہم موضوع یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ موراکو کے اندر اور لیبیا کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر آیا ہے۔ موراکو کے اندر ارتھکویک آیا ہے اور تقریباً کوئی 3,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پر جہاں بحق ہو گئے ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، لوگ سڑکوں کے کنارے رہ رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ، اور لیبیا کے اندر بھی جو آج سیلاب آیا ہے اس تقریباً رات کے ٹائم پہ آیا، لوگ سو رہے تھے اور اچانک یہ سیلاب آیا ہے۔ تقریباً کوئی 3 میٹر کہتے ہیں اونچی لہریں تھیں جس نے ایک لخت جو ہے نا واش آؤٹ کر دیا، اور 10,000 لوگ مسنگ ہیں، اور ایک بہت بڑا جو ہے سانحہ ہے جو کہ لیبیا کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری جو اہم ترین گفتگو ہوگی وہ ہوگی جناب، آپ نے سنی لیا ہوگا کہ لبرل پارٹی کی جو ممبرشپ کٹ آف ڈیٹ تھی وہ بند ہو گئی ہے، اور ایک نمبر جو ہے، بڑا نمبر جو ہے ممبرشپ کا وہ سامنے آیا ہے، اور بونی کرامبی نے کہا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ 38,700 ممبرشپ انہوں نے کی ہے، جبکہ یاسر نقوی صاحب دوسرے نمبر پہ 31,000 ووٹ ممبرشپ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 5,000 کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو 500 کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ لبرل پارٹی کے بیس کو بڑھایا جائے، اور 80,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اگر سپوز کر لیتے ہیں کچھ ایگزیجریشن بھی وہ کرنے جا رہے ہوں تو اس کے باوجود اگر 70,000 بھی ہے، 75,000 بھی، دیٹ از آلسو اے ہیوج نمبر فار دا ممبرشپ۔ اور تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اپنے مہمان کو ہم نے بلایا ہوا ہے، اور آئیے ہم اپنے پہلے مہمان سے آپ کو ملاتے ہیں، جناب رئیس احمد صاحب، اکنا ریلیف کینیڈا کے جو ہیں وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، اور ان سے جو ہے ہم یہ پوچھتے ہیں جناب کہ اکنا ریلیف اس حوالے سے یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے موراکو کے اندر اور جناب لیبیا کے اندر، اس حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ جناب اکنا کینیڈا کے ایک نیولی سی او جناب چیف آپریٹنگ آفیسر اکنا کینیڈا رئیس احمد صاحب، ویسے تو ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ہم ان سے کسی اور پروگرام کے اندر بھی ہماری آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی ہوگی، لیکن آج کل جو ہے وہ ایک اسپیشل مشن پر ہیں اکنا کینیڈا کے اندر۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جیسے کہ انٹرو میں بھی بتایا کہ موراکو کے اندر جو ہے ایک بڑا زبردست قسم کا ارتھکویک آیا ہے۔ تو اکنا ریلیف کینیڈا جو ہے وہ عام طور پہ جیسے ہی کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی ڈیزاسٹرز آتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ فوراً ہی جو ہے وہ جناب اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر پروجیکٹس بناتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ اور میرے پاس بھی کیونکہ ان کی ای میل آئی تھی، تو ہمارے اسپانسرز بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اکنا ریلیف کینیڈا ہمیں بہت سارے پروگراموں میں ایک جو ہے اسپانسر بھی کرتا ہے، تو یہ میری اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں جو ہے وہ اکنا ریلیف جب اس کو جناب اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اس اہم ڈیزاسٹرز کے موقع کے اوپر وہ موراکو کے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو رئیس بھائی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اکنا ریلیف کینیڈا جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا اسپیسیفکس ان کی ڈیٹیلز ہیں، پہلے تو یہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بھائی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کو۔ آپ نے جیسے کہا کہ اکنا ریلیف جو ہے وہ ریڈی رہتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، اور اکنا ریلیف جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے ریڈی رہتی ہے تھرو اپنی جو ورک فورس ہے پلس ہمارے جو پارٹنر آن گراؤنڈ ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس کی اطلاع ملی ہے تو ہم نے رائٹ اوے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اور اس وقت ہم لوگ گراؤنڈ پہ ہیں موراکو میں، اور ود دا ہیلپ آف آر ڈونرز الحمدللہ جو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں، تو 2 سیگمنٹ آپ کو پتہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ رائٹ اوے ان کو جو ہیلپ چاہیے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، تو پہلی چیز ہے شیلٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم انہیں جو ہے نا وہ ٹینٹ کی صورت میں ٹینٹس ہیں، بلینکٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم انہیں پرووائڈ کریں تاکہ کم سے کم جو زندہ بچ جانے والے لوگ ہیں انہیں آرام کرنے کا یا کہیں رکنے کا، ٹھہرنے کا ایک ذریعہ میسر آ سکے۔ دوسری چیز پھر کھانا وہ بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت ہم انہیں پری پیکج یا یہ سمجھ لیں کہ ریڈی
ٹو ایٹ فوڈ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہم پہنچا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اکنا ریلیف از دا فرسٹ ون ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ تھنگ. اچھا پھر اس کے بعد پانی کا ہے. ظاہر پانی ایک تو آلریڈی ہمارے ان ممالک کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے, پلس ارتھ کو ایک کے ساتھ اب پینے کا پانی جو ہے نا اس کا ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. یوزلی یہ ایک عام سی چیز ہے. تو اس کے لیے یہ کہ پینے کا پانی ہم لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ دے رہے ہیں, میسر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جیسے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور تو ہیلتھ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ ہم دے رہے ہیں کہ جی ہائیجین سے ریلیٹڈ جو بیسک پروڈکٹس ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے افیکٹس ہیں ان تک وہ پہنچا سکیں ہم لوگ. اور اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے ایک امپورٹنٹ جو آفٹر افیکٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے, یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے پریویسلی بھی, کہ جن کے والدین جو ہے نا وہ وفات پا چکتے ہیں ان حالات میں, تو وہ جو اورفن بچے ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ان کو جو نا اسپانسر کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے. اور ہماری اپنی کمیونٹی اور اکراس دا گلوب جتنے لوگ ہمیں اسپانسر کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ان کے تھرو ہم نے ان بچوں کو انشاءاللہ جو ہے نا اسپانسر کرنا ہے. انہیں وہ ہر وہ چیز میسر کرنی ہے جو ہماری انشاءاللہ حت المقدور ہوگی, تاکہ یہ بچے جو ہے نا ایک پازیٹیو اور سکسیسفل جو ہے نا وہ شہری بن سکیں. اچھا ایک تو بڑی آپ کو کیا تعداد, پتہ چلا دنیا میں رئیس بھائی ایک بڑی تعداد جو ہے یونیسیف کی, ابھی میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی جو کہ اس ارتھ کویک سے متاثر ہوئی. تقریباً 100,000 کہہ رہے ہیں بچے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور تقریباً جو ہے وہ 3,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو لاشیں گنی جا چکی ہیں ان کی بات ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لاشیں جو نیچے دب جاتی ہیں, مسنگ لوگ بہت بڑی تعداد میں مسنگ ہیں جن کا پتہ نہیں چلا ابھی تک. اور ظاہر بات ہے جب وہ بہت ٹائم لگتا ہے تھوڑا ایکیومولیٹ ہونے میں, لیکن ابھی تک ہوپ, آج کی تاریخ تک ان کی ہوپ ہے کہ اگر وہ نکالے جا سکے تو کچھ لوگ اور مزید ریسکیو ہو جائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینے والا ہے. تو آپ اس حوالے سے جو کینیڈینز ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا ان سے درخواست ہوگی, جو ہمارے کینیڈین ہیں یہاں پر جو یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اکنا ریلیف نے ایک اچھا اقدام کیا ہے اور تیزی سے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر ڈیٹیلز بھی ڈال دی ہیں, بٹنز بھی ڈونیشن کا ڈال دیا ہے. میں آج خود بھی گیا تھا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ڈونیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو آپ ذرا پلیز بتائیں کہ کس مد کے اندر اور کیا کیا کر سکتے ہیں وہ کینیڈینز. دیکھیے جی, جیسے میں نے عرض کی ہے کہ یہ تو کچھ چیزیں ہیں, اس کے لیے جو ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں ان کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں, ہم اس پہ ویٹ نہیں کر رہے. لیکن آف کورس کمیونٹی کی ہیلپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس وقت جو ہے نا بڑی سخت ضرورت ہے اور امیڈیٹ جو ہے نا رسپانس کی ضرورت ہے. پہلی چیز جیسے میں نے کہا کہ فوڈ کا ہے تو وہ ایک سرٹن ٹائم تک آپ وہ جو نا وہ دے سکتے ہیں, اس کے بعد آف کورس وہ نہیں ہوتا. اور ہماری پالیسی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہاں پر اس سے ملتی جلتی ہے, کم از کم اگر اسٹینڈرڈ اتنا نہیں ہوتا کینیڈا میں لیکن ایٹیبل ہو, اور وہی چیز کہ اگر ہم ان ممالک کے اندر رہیں تو کیا ہم وہ چیز کھانا پسند کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہیں. اور پانی کا جیسے میں نے کہا وہ بھی ہم میسر کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن امپورٹنٹ چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ آپ نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے کہ جو بچے آرفن ہو رہے ہیں, اکنا ریلیف اس وقت جو ہے نا تقریباً 7,000 سے اوپر بچوں کو آلریڈی اسپانسر کرتا ہے اکراس 15-16 کنٹری اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ہمارا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے, اور الحمدللہ ہم نے جیسے او ایس ایس عرفا کے نام سے آپ نے سیرین بچیوں کے لیے ہم نے ٹرکی میں بنایا ہے, یا آغوش مری ٹائپ کے. تو ہم بچوں کو جب آرفنس کو اسپانسر کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہم بڑی کیئر سے اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بچے آگے جا کے سکسیسفل جو ہے نا وہ شہری بنے. ہمارے بچوں نے جو ہے نا میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنز لیے ہیں جو ہمارے آرفنیج سے نکل کے گئے ہیں, فورسز کو جوائن کیا ہے, سول سروس کے اندر ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ نیکسٹ جو ہمارا ہے کہ یہ آرفن سے دوسرا جو نیکسٹ امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آفت گزر چکتی ہے, اور جو اس وقت تو بہت ساری این جی اوز وہاں پر موجود ہیں امیڈیٹ جو رسپانس کے لیے, لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ پھر اتنا ٹھہرتے نہیں وہاں پر. اچھا تو ہم نے ٹرکی میں بھی کیا ہے, پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس کے بعد بھی وہاں پر ہم نے الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر جو ہے نا وہ گھر بنا کر دیے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جو افیکٹیز ہیں ان کو کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر ان کے رہنے کا, ان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ روزگار کے حوالے سے, یعنی کہ گاؤں وغیرہ جو ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس مویشی جو ہوتے ہیں
ان کے لیے انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے مویشی بھی جو ہے نا وہ جہاں بحق ہوئے ہیں, ضائع ہوئے ہیں, تو وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو وہاں پہ گھر بنا کے دیں اور ہر فیملی کو, تاکہ ان کا جو ہے وہ زندگی جو ہے نا وہ آگے چل سکے. تو اگر ان کے پاس بکریاں یا گائیں یا اس طرح کا ڈیپینڈنگ آن ہمیں جو کمیونٹی سے سپورٹ ملے گی, تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کس حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو, کہ ہمیں اپنی کمیونٹی سے کتنا جو ہے نا وہ سپورٹ ملتی ہے. اور الحمدللہ ہمیشہ ہمارے لوگوں نے, کینیڈینز نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے, اور ہم اس کو ان کی جو ریکوائرمنٹ یا وہ بھی فلفل کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہم یہی کہیں گے کہ جی اس وقت ہم جو ہے نا وہاں پر آن گراؤنڈ موجود ہیں, اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بہن بھائی جو ہے موراکو کے اس وقت نیڈ میں ہیں, تو ان کو جو ہم ہیلپ کر سکیں. اور آلدو کہ یہ پروگرام تو موراکو کے حوالے سے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا میں بھی تقریباً ہم اسی جی طرح کی آج جو ہے نا. آج جی 10,000. بالکل. جی ہاں بالکل, فلڈ آیا ہوا ہے, آج ہی کی اطلاع ہے کہ بڑی زبردست قسم کا فلڈ آیا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے لیبیا کے اندر بھی شروع کیا ہے, کیا کیا کچھ کرنے وہاں جا بھی رہے ہیں؟ رائٹ اوے. اچھا, بالکل رائٹ جی. اوے آپ لوگوں نے شروع کیا, ٹھیک ہے, یہ تو بہت پارٹنرز ہمارے جو ہمارے گراؤنڈ پر ہیں, اور ہم کو ہمارے تھرو جو ہے نا وہ ان کے تھرو ہم وہاں پر سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ناظرین آج اتفاق یہ ہے کہ دو یہ ممالک, مسلم ممالک, لیبیا کے اندر ایک ایسا رات کے شاید مڈ نائٹ کے بعد جو ایک ایسا زبردست سیلاب آیا ہے, اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو ہے 10,000 لوگ جو ہے نا اب تک جان سے جا چکے ہیں, اور کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیز ہیں. تو ایک بہت مصیبت, ناگہانی مصیبت, رات کے اندھیرے میں لوگ سو کر نہیں اٹھے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے. اور بڑی خوشی کی خبر, اچھی خبر ہے کہ ہماری جو مسلم برادرہڈ ہے, جس کا ہمیں ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے سب بھائی ہیں, ایک امت کی مانند ہے. اور اکنا ریلیف ایک پرانی آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکہ کی, بڑے عرصے سے خدمات انجام دے رہی ہے, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ لوگ فنڈز دیں گے, اور ان کے پاس جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں وہ فوراً ڈسپلیس کرتے ہیں اور گرانٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو رئیس بھائی یہ تو بہت مطلب کہ اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈال دی ہیں یا ابھی ڈالنے جا رہے ہیں؟ میرا حال ہے کہ آلریڈی اس کو ایکسکیوز می جو ریچ آؤٹ والا کام ہے تو شروع ہو چکا ہے. اچھا. میں مائی سیلف میں بٹن نہیں رہا, ہوپ کہ وہ بھی اس وقت ہوگا. اس میں جنرل فنڈ کی مد میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک تو ہم لگا رہے ہیں اس وقت جس طرح جی موراکو ہاں, کا وہ لگے, جنرل لیکن جب فنڈ ڈیزاسٹر وغیرہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک جی ہے. جی جی بالکل. تو جہاں جہاں ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اب اس وقت ظاہر ہے اس وقت ہم موراکو پہ کام کر رہے ہیں, تو لیبیا کا یہ کیس ہو گیا ہے. تو جو بھی فنڈ اس وقت ہمارے پاس آئیں گے اس مد میں وہ انشاءاللہ جو ہے وہیں پہ جائیں گے. اچھا اچھا, ایک تو یہ بات. دوسرا ایک سوال جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ فنڈز دیے جائیں, لوگ پیسے دیں, رائٹ. ایک ہوتا ہے ان کائنڈ ڈونیشن ٹائپ کی چیز, کہ بھائی جی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کمبل دینا چاہ رہے ہیں یا کپڑے دینا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی چیز تو ابھی اکنا ریلیف جو ہے وہ کر رہی ہے, کوئی اس طرح کی ان کائنڈ ڈونیشن وغیرہ جمع کرنے کو ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ مطلب ڈومیسٹک جو ہمارے ڈومیسٹک پروجیکٹس ہیں اس کے لیے تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایکسپیرینس عارف بھائی یہ رہا ہے ہاں کہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے, کیونکہ اگر فرض کریں کہ نئی پروڈکٹس ہیں, پیکڈ پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو وہاں پہ شپ کرنا جو نا سچ نہیں ہوتا. لیکن اگر یوز پروڈکٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو سارٹ کرنا اور وہ سارا جو پروسیس ہے وہ تو کچھ دوسری آرگنائزیشن ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے ابھی اس کے اوپر کام نہیں شروع کیا ہے. جو ہماری ایکسپرٹیز ہے, جیسے ہم نے کہا کہ جو فرسٹ رسپانس سورٹ آف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جب دوسری بھی ہماری بردر آرگنائزیشنز ہیں وہ جو ہے نا ایفرٹ کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ بیکاز ہمارے نیٹ ورک کی وجہ سے, اور آلریڈی ہم ان ممالک کے اندر موجود ہیں either for one or the other project, تو اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ہم رائٹ اوے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پروڈکٹس جو اس وقت ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں, پانی ہے, خوراک ہے, تو کمبل وغیرہ, لیکن اس وقت ان کی ڈلیوری کا ایشو ہو سکتا ہے, تو رائٹ اوے ہم وہیں سے ان کو سورس کر کے تو لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ بہت بہت شکریہ رئیس احمد صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا آج ٹائم دیا ہے ٹورانٹو 360 ٹی وی کو, اور اس اہم جو اس وقت ایشو ہے اس کے اوپر بات کی. ناظرین, اکنا ریلیف کینیڈا ایک نامور ادارہ ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. بہت عرصے سے جو ہے وہ جناب اس فیلڈ کے اندر, ریلیف کی فیلڈ میں کام کریں. دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کا جو ہے بیس ورک موجود ہے, ایک آن گراؤنڈ ورک موجود ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جناب اس مصیبت کی گھڑی میں جو امت مسلمہ کے ہمارے جو بھائی ہیں, مراکو میں رہنے والے, مراکش میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی آپ مدد کریں, دل کھول کے مدد کریں. جو کچھ آپ دے سکتے ہیں, $10, $20, $50, جو آپ کی جیب اس وقت, مجھے پتہ ہے کہ سارے لوگ بہت کرنٹ سے گزر رہے ہیں, لیکن بہرحال
امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایک ایسی ہے کہ اگر ہمارے امت میں کسی جگہ بھی کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ بالکل ہمیں ہمارے جسم کی طرح ہے، ہمیں بھی وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایجپٹ کے لیبیا کے اندر جو ہے وہ آج ایک طوفان آیا ہے، ایک فلڈ آیا ہے، اور رات کے اندھیرے میں لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں وہاں پر. اور ایک بڑا طوفان ہے جس کو کہتے ہیں کہ 3 میٹر اونچی جو ہے وہ لہریں تھیں، اس کے اندر کئی لوگ بہہ گئے ہیں، 10,000 لوگ جو ہے اس وقت مسنگ ہیں. اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اکنا ریلیف نے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا ہے گراؤنڈ کے اوپر ان کی مدد کیسا پہنچائی جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے اکنا ریلیف کینیڈا کی مدد فرمائیں گے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور ایک اہم ترین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹاریو لبرل پارٹی کا جو ہے وہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، اور آج جو ہے وہ جناب ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بند ہو گئی ہے، کہ یعنی اس کے بعد اب مزید جو ہے وہ جو ممبرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور نمبرز اس کے وہ آ گئے ہیں. اس حوالے سے جو ہے نا میں نے بات کرنے کے لیے جناب لبرل پارٹی اور ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جناب مظہر شفیق صاحب کو بلایا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آج موجود ہوں ہمارے پروگرام کے اندر. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر مظہر شفیق صاحب سے اس اہم مسئلے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں.